اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ آج ہمارا موضوع ہے یتیم پر شفقت کرنے کا ثواب۔ خداوند عالم نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، الم یجد کا یتیما فآہوا، کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا اور پھر تمہاری پرورش کی۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ کے والد عبداللہ پہلے فوت ہو چکے تھے، تو یتیم کے بارے میں اسلام نے بڑی تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ جب بچہ ماں باپ کی محبت سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کی محبت کو جبران کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اب اسلام نے کہا کہ جو بھی یتیم کی پرورش کرے گا، یتیم پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا، خداوند عالم اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ عطا کرے گا۔ دیکھیے، جب حضرت جعفر طیار جنگ میں شہید ہو گئے تو جنگ سے واپسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر طیار کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کی بیوی کو کہا کہ بچوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جب بچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اپنے پاس بٹھایا اور ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ اور آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ یتیم پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا اتنا ثواب ہوتا ہے، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنا ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے بال ہوتے ہیں۔ تو شفقت کا ہاتھ پھیرا، ان سے پیار اور محبت کی۔ تو یتیم کی پرورش، یتیم پر رحم کرنا اور شفقت کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ بڑا ہوا تو ایک دن وہ بیٹھا یاد کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مجھے بالکل یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لے آئے اور انہوں نے ہم سے محبت، شفقت کا اظہار کیا اور ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ تو وہ فخر کر رہی ہیں، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ فخر کر رہے ہیں کہ جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے، یتیم تھے، تو رسول خدا اس وقت آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی مہربانی سے سلوک کیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا۔ علامہ نراقی نے اس کو کشکول کے اندر لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت گناہ گار تھا، لوگ سارے جانتے تھے کہ یہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ ایک دن وہ مر گیا۔ جب مرا تو اس کے جنازے کے پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی، اس نے لوگوں کو کہا لیکن کوئی آدمی نہ آیا۔ آخر اس کی بیوی نے کچھ لوگوں سے کہا کہ یہ جنازہ اٹھا کے شہر سے باہر لے جاتے ہیں۔ جب وہ جنازہ شہر سے باہر لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد
ایک وہاں کا مشہور بہت ہی زاہد اور عابد انسان اسی جنازے کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے میں شروع کروں جنازہ پڑھانا. تو اس کی بیوی نے کہا جی آپ بہت خوش ہو گئی. تو اس عابد زاہد نے جب جنازہ پڑھایا اور شہر والوں کو پتہ لگا، معلوم ہوا کہ اتنا بڑا زید پرہیزگار اور متقی انسان اس کا جنازہ پڑھ رہا ہے تو ہم بھی آئیں اور اس کا جنازہ پڑھیں. پھر گروہ در گروہ لوگ گئے اور اس کا جنازہ پڑھا. لیکن لوگوں نے پوچھا کہ اے عابد اور زید شخص جو بہت بڑا عالم تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں جنازہ پڑھا حالانکہ یہ تو بہت بڑا گناہگار تھا؟ تو وہ زاہد اور عالم کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جنازہ میری طرف لایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جنازہ پڑھو. جب میں اٹھا ہوں تو گھر سے یہی نیت کی، دیکھا تو آگے جنازہ تھا، تو جو میں نے خواب میں دیکھا وہ محقق ہو گیا، لہذا میں نے جنازہ پڑھایا. پھر لوگوں نے اور اس عالم نے اس مرد کی جو مرا ہے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون سی نیکی انجام دیتا تھا. برائیوں کا لوگوں کو پتا تھا، لیکن کیا نیکی آپ جانتی ہو؟ اس نے کہا جی ایک نیکی یہ تھی ان کی کہ ان کا گھر اور ہمارا گھر، کیونکہ میاں بیوی تھے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا گھر 2 یا 3 یتیم بچوں سے خالی کبھی نہیں ہوتا تھا. ہمیشہ 2 بچے یا 3 بچے یتیم ضرور گھر میں ہوتے تھے، اور ان یتیم بچوں پر مہربانی، شفقت، پیار، محبت کا اظہار کرتا تھا اور بہت خوش ہوتا تھا، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ یتیموں پر محبت، شفقت کا اظہار کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھ گئے کہ جب خدا اور اس کے رسول نے یتیم کی پرورش کا حکم دیا ہے تو یقیناً خداوند عالم نے اس یتیموں کی پرورش کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے. اور روایات میں ہے، حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی پرورش کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر یتیم بچوں کا کوئی مال ہے تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ حق نہ کھاؤ. اگر کوئی آدمی مر گیا ہے اور اس کے یتیم بچے رہ گئے اور ان کا مال رہ گیا ہے تو وہ مال کو تم استعمال بچوں کے لیے کرو، چونکہ وہ چھوٹے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن ان کا مال کھاؤ مت. سختی سے منع قرآن میں کہا گیا ہے، لا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے پاس ہی نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ کیا تم اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہو، اور وہ کیا آگ؟ یتیم بچے کا مال کھانا. تو یتیم پرورش، یتیم کی محبت، مہربانی کا اظہار کرنا، یہ اسلامی ثقافت اور تمدن کے اندر شامل ہے. لیکن لوگ آج کاش کے بس بن چکے ہیں، کچھ ایسے خیریے اور پناہ گاہیں بن چکی ہیں، ان کے نام پر اب پاکستان کے اندر مثلا سیلانی والے ہیں، چھیپا والے ہیں، اور اس کے علاوہ عیدی سینٹر ہے. تو یہ لوگ یتیم بچوں کو لیتے ہیں، پھر ایک جگہ رکھتے ہیں اور وہاں نرسنگ ہوتی ہیں، اور جو نرسیں ہیں وہ نرسنگ کا کام کرتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں. لیکن گھر میں یتیم کو رکھنا یہ لوگ عیب سمجھتے ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنا
بچوں کا مال پورا نہیں ہوتا، ہم غریبوں کی پرورش کہاں کریں، یتیموں کی پرورش کہاں کریں، ہمارا تو اپنا گزارا نہیں ہوتا۔ حالانکہ نہیں، یتیم بچے کی اگر آپ پرورش کریں تو وہ بھی تو وہی کھائے گا، باقی خدا ہے جو رزق عطا کرتا ہے، خدا جہاں بھی انسان جاتا ہے اس کا رزق وہاں بھیجتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔